بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بخت نظر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل و غار کر کے تباہ کر ڈالا تو ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا اور آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھی۔ آپ نے تعجب سے کہا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس میں آباد ہو گئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی۔ بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ اسی دن کی شام ہے جس کو صبح سوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ ویسا ہی صحیح سلامت باقی ہے، اس میں بو تک پیدا نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا اور اعضاء بگڑ گئے، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھی۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، لیکن یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا۔ پھر آپ اپنی اس سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے۔ عمر وہی 40 سال کی تھی۔ کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے۔ ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے، وہ نابینا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن عزیر کہاں، انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے قبول ہوتی۔ آپ دعا کیجئے کہ میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی اور وہ عورت ٹھیک ہو گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس عورت کو جھٹلایا۔ اس نے کہا، مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا کہ میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال یعنی چاند تھا۔ جسم مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔ نیز اس زمانے میں تورات کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا، کوئی اس کے جاننے والا موجود نہ تھا۔
آپ نے تمام تورات زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے تورات ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتہ پر جستجو کر کے تورات کا وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو تورات لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا اور تو ایک ایک حرف کا فرق نہ تھا۔ اسی طرح کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا پڑا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا ہے، چنانچہ جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، اور جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے برگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ عز و جل، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اعضاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو جب حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اذن و اجازت سے آپ علیہ السلام کو یہ بشارت سنانے آئی، آپ نے بشارت سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ خلیل بنائے جانے کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا۔ تب آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ عز و جل، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان یقین کا علم ہے۔ اس کے باوجود یہ سوال فرمانا کہ کیا تجھے یقین نہیں، یہ سوال اس لیے ہے کہ سامعین کو سوال کا مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لے کہ یہ سوال کسی شک و شبہ کی بنا پر نہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یقین کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے، اور خلیل بنائے جانے کی والی صورت پر معنی یہ ہوں گے کہ اس علامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے گی کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حکم خداوندی ہوا کہ تم 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر انہیں آواز دو۔ ان میں ہر ایک اپنی پہلی والی شکل صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے۔ ایک قول کے مطابق وہ مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں محکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اعضاء باہم ملا دیے اور اس مجموعہ کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا۔ آپ علیہ السلام کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اعضاء اڑے اور ہر جانور کے اعضاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بائنا پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی خواہشات کو پورا فرماتا ہے۔ جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنا ہی ایمان بڑھ جاتا ہے، مشاہدے سے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی عظیم دلیلیں ہیں۔ یہ واقعات مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی بہت بڑی دلیلیں ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور مزید اسلامی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔